اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ البقرہ کی 250 پر 7 257 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، مومنوں کا ولی ہے۔ ہم مومن ہیں، اللہ ہمارا ولی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے عزت کی بات اور کیا ہے؟ اور یہ جو عزت ملی ہے ایمان کی بدولت ملی ہے، کیونکہ پروردگار نے کہا کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کا کوئی ولی ہو یا نہ ہو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے۔ تو ہمارا ولی اللہ، یہ بڑے ناز کی بات بھی ہے، بڑی مسرت کی بات بھی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں نکالتا ہے، یعنی مومنوں کو اللہ نکال رہا ہے من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کافر بنے، اولیاؤہم، ان کے اولیاء، ان کے ولی کون ہیں؟ الطاغوت، شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کافروں کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہی جہنم میں جانے والے، آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا، الفاظ کی ترجمانی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، بے شمار نام ہیں اللہ کے، ہم کو جو نام حدیث میں بتائے گئے وہ 99 90 پر 9 ہیں۔ تو ان 99 ناموں میں اللہ کا ایک نام ہے ولی، اللہ ولی۔ اور بندہ جب خدا کا مقبول ہو جاتا ہے تو بندے کا نام بھی ولی۔ اللہ بندے کا ولی، بندہ خدا کا ولی، نام ایک ہی ہے، مگر خدا ولی ہے تو بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور بندہ ولی ہے تو خدا سے حفاظت پاتا ہے۔ تو اللہ ولی، ولی الذین آمنوا، ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، یہ ایک لفظ کے کئی مطالب ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں جو وسعت، جو کشادگی، جو پھیلاؤ ہے وہ کسی زبان میں پایا نہیں جاتا۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے اس زبان کو منتخب کیا۔ خطہ عرب میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور فرمایا وَهَذَا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن اس زبان میں ہے جو عربی بھی ہے، مبین بھی ہے، یعنی واضح ہے، کھلی ہوئی زبان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عربی زبان سیکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عربی زبان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احبو اللسان العربی، عربی زبان سے تم محبت کرو، کیونکہ عربی میری زبان ہے۔ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، تو محبوب کی زبان بھی محبوب ہونا چاہیے، تو محبت شوق کو پیدا کر دیتی ہے، محبت شوق کو پیدا کر دیتی ہے، اور شوق محنت کو آسان بنا دیتا ہے۔ عربی زبان سیکھنے کا شوق ہو جائے تو پھر اسے پڑھنا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زبان، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو اس زبان میں نازل کیا، انزل اللہ القرآن فی العربی، اللہ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا۔ اور تیسری وجہ لغت و اہل الجنہ، لسان و اہل الجنہ، جنتیوں کی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے، سارے جنتیوں کی زبان عربی۔ اب جو مسلمان دنیا میں عربی نہیں سیکھا وہ بھی حضور کی شفاعت کی بدولت جنت میں جائے گا۔ پروردگار کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو خود بخود اسے عربی زبان آ جاتی، خبر میں جائے گا، منکر نکیر عربی ہی میں پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو عربی سیکھا تھا وہ تو جواب دے گا، جو نہیں سیکھا اسے بھی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی وسائل اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ تم کو ٹریننگ دے کر ہی ایک زبان سکھائے۔ ٹریننگ کے بغیر پروردگار بچے کو رونا سکھا دیتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے، کون اسے رونا سکھایا؟ کون اسے کوچنگ دیا، ٹریننگ دیا کہ اس طرح رونا چاہیے، بھوک لگی تو رونا، روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی؟ یہ فہم کون دیتا ہے بچے کو؟ بچے کو خود بخود یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انتقال کے بعد جب مرحوم خبر میں پہنچتا ہے تو منکر و نکیر آ کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تو فوراً وہ جواب دیتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب۔ تو بہرحال عربی زبان میں بڑی وسعت ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اللہ ولی ہے، ولی کا معنی ہے قریب، کیونکہ ولا یلی جو فعل ہے اس کا مطلب ہے قریب ہونا، نزدیک آ جانا۔ تو اللہ نزدیک ہے مومنوں کے، اللہ تو ہر انسان کے قریب ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کسی بھی انسان کی جو شہرگ ہے، شہرگ قریب ترین چیز ہے، اس قریب ترین چیز سے زیادہ ہم انسان سے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم تمہارے دوست کے کیا قریب رہو گے، تم سے بڑھ کر ہم قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ تو اللہ ہر انسان سے قریب ہے، مومنوں سے بھی قریب ہے، تو پھر امتیاز کیا رہا، فرق کیا رہا؟ یاد رکھ لیجئے، تمام انسانوں سے پروردگار قریب ہے تو وہ عمومی قربت ہے، اور مومنوں سے اللہ قریب ہے تو وہ محبت والی قربت ہے، کیونکہ مومن وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے۔ مجھے ماننے والا میرا بندہ، مجھے ماننے والا، مجھے رب مان لیا ہے، اللہ ہی رب ہے، وہ رب ہے، ہم اسے رب مانتے ہیں۔ جب ہم رب مان لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہو گیا۔ اور ولی کا دوسرا معنی ہے حفاظت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ اسی لیے لڑکی کا ولی لڑکی کا باپ ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر کس کو ولی مقرر کرتے؟ شافعی مذہب میں بالغ لڑکی کے لیے بھی ولی کی ضرورت ہے، نابالغ لڑکی کے لیے بھی ولی کی ضرورت، مگر حنفی مذہب میں نابالغ لڑکی کے لیے ولی اور بالغ لڑکی کے لیے ولی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بالغ ہو گئی، عقل مند ہے، وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، لہٰذا لڑکی ہی سے اجازت لی جاتی ہے۔ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، تو جو اجازت لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟
وکیل یعنی BA BL کیے بغیر وکیل بن جاتا. اب وکیل کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ ایسا ہوا کہ امام صاحب گئے، جا کر کہا کہ کون وکیل ہے؟ سب عورتیں تھیں وہاں پہ، نکاح کی محفل میں یا شادی خانے میں پوری عورتیں. اب حضرت پریشان ہوئے، کیا بھائی وکیل کون؟ تو بولی عورت ٹھیک ہے، ایک 15 منٹ آپ انتظار کیجئے. تو حضرت بیٹھے، 15 منٹ ہوا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 45 منٹ ہوا. اس کے بعد ایک شخص آ کے بول رہا ہے کیا جھگڑا ہے؟ بولو. کیا بھائی جھگڑا نہیں، نکاح ہے. پھر مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ آپ کون ہے؟ میں ایڈوکیٹ ہوں. پھر وہ عورت آ کے بولی کیا حضرت آ گئے؟ انہوں کون آ گئے؟ آپ بولے نا وکیل کو بلا. بولو وکیل کچھ بلا لیں. تب بولے حضرت وکیل کا وہ مطلب نہیں ہے. وکیل کا معنی ہے نمائندہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نمائندہ. انگریزی میں کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو. یعنی عورت محفل میں نہیں آتی، عورت پردے میں رہتی ہے، تو اس کی اجازت لے کر اسے ریپریزنٹ کرنے والا، اس کی نمائندگی کرنے والا، اسے کہتے ہیں وکیل. تو بعض لوگ یہ بھی پوچھتے کیا حضرت کتنے وکیلا ہونا؟ لڑکی کی طرف سے ایک وکیل، لڑکے کی طرف سے ایک وکیل ہونا کیا؟ تب ہم کہتے ہیں لڑکے کی طرف سے وکیل کی ضرورت نہیں، صرف لڑکی کی جانب سے وکیل چاہیے، کیونکہ لڑکی نہیں آتی ہے، اس لیے اس کی طرف سے اس کا پیغام پہنچانے والا وکیل. لڑکا تو سامنے بیٹھا ہے اور قبلتو بول کے قبول کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے وکیل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تفسیر کی محفل ہے، چند بنیادی باتیں جو بالکل معمولی ہیں مگر بعض لوگ اس سے بھی ناواقف. تو ایک وکیل، 2 گواہ. اگر لڑکی سامنے ہو تو وکیل کی ضرورت نہیں، چونکہ کئی مرد ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا دستور ہے کہ لڑکی کو عورتوں میں رکھا جاتا ہے. اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا کوئی بھی رشتہ دار، وہ جا کے لڑکی کو سنا کر اس سے اجازت لیتا ہے کہ آپ کا نکاح میں فلاں کے ساتھ کر کے دے رہا ہوں اتنے مہر پر، کیا آپ کو منظور ہے؟ تو لڑکی اجازت دیتی ہے. تو اجازت لے کر جو شخص آتا ہے اس کا نام وکیل ہے. اور وکیل سے اجازت لے کر قاضی صاحب کیا کرتے ہیں؟ ایجاب کرواتے ہیں. ایجاب و قبول، نکاح میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایجاب اور قبول. ایجاب نکاح پڑھانے والا کرتا ہے وکیل سے اجازت لے کر، اور نوشہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. ادھر سے ایجاب، ادھر سے قبول. ایجاب و قبول دونوں ہو جائے تو نکاح پورا ہو جاتا ہے. تو ولی کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ لڑکی کا نگران، سرپرست، اس کا کیئر ٹیکر، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے والا کون؟ اس کا باپ. اگر باپ نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو بھائی. تو اس طرح درجہ بدرجہ ایک شخص ولی بنتا ہے. باپ کی موجودگی میں دادا ولی نہیں بنتا، اور دادا کی موجودگی میں بھائی ولی نہیں بنتا. تو یہ ولی جس طرح ایک لڑکی کی نگرانی کرنے والا باپ اس کا ولی ہے، اس سے ہزاروں درجہ بڑھ کر ہماری نگرانی کرنے والا ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا ولی. فکر ماں، درکار ماں، آزار ماں. ہماری فکر اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری بیماری ہے. کار ساز ماں بفکر کار ماں. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کار ساز ماں بفکر کار ماں، یعنی ہمارے کام کا خیال کرنے والا ہمارا وہ کار ساز ہے جو ہمارے سارے کام بناتا ہے. فکر ماں، درکار ماں، آزار ماں. ہمارے کام کے بارے میں ہم فکر کر کے بیٹھ جائیں کیسا ہوگا، یہ ہماری بیماری. اگر بیماری نہیں ہے، ایمانی طاقت ہے،
تو ہم کہیں گے توکلت علی اللہ، اللہ پہ میں نے بھروسہ کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو کام میرا ضرور بنے گا، پروردگار کام ضرور کر دے گا۔ تو یہ توکل، یہ چیز کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کو اپنا ولی مان لیتے، اللہ کو اپنا نگران، اپنی حفاظت کرنے والا تسلیم کر لیں گے تو آپ کے اندر توکل کی خصلت آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کا حال ایسا ہے کہ کوئی شخص آ کر مجھ سے کہے حضرت میں آپ پہ بھروسہ کر، کائے کو بھائی بھروسہ کر کے میرے لیے سر کا درد کرتے تمہارا کم تم دیکھو نا، میرے اوپر کیوں بھروسہ کرتے؟ یہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں، میرا کام سنبھالنا ہی میرے لیے مشکل ہے، آپ پر بھروسہ کر کے میں آ گیا بتا کر کیا بھائی بھروسہ کرے؟ نہیں، میں کل نکلنا ہے، کیسا بھی میں کل ٹرین سے نکلنا ہے، مجھے ٹرین کے لیے 1000 روپے ٹکٹ کے لیے 1000 کی، آپ پہ بھروسہ کر کے میں آ گیا۔ کیوں بھائی؟ نہیں بھروسہ کر کے آ گیا بولے تو کیوں بھائی بھروسہ کیے بولیں گے؟ ایسا 10 بھروسہ کرنے والے آ گئے تو میرا حال بھوسا ہو جائے گا، تمہارا بھروسہ مجھے بھوسا بنا دے گا۔ کیونکہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم بندے، ہم خود ہی محتاج ہیں، لیکن خدا پہ جو بھروسہ کرتا ہے خدا کہتا ہے کہ بھروسہ کرنے والے تیرا کام بھی بناؤں گا، تجھے میں میرا محبوب بھی بناؤں گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، انہ یحب المتوکلین، بے شک وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ایمان کا واسطہ دے کے پروردگار کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر مومن ہو تو مجھ پہ بھروسہ کرو، اگر کافر ہو تو جس پہ چاہے بھروسہ کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ولی، اور لفظ ولی ہی سے متولی کا لفظ بنا ہے۔ متولی کا معنی کیا ہے؟ نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مسجد کا متولی، درگاہ کا متولی، مدرسے کا متولی۔ کیونکہ عربی میں جو لفظ ولی ہے اسے آپ تفعل کے وزن پہ لائیں گے تو تولی بنتا ہے، تولی کا اسم فاعل ہے متولی۔ متولی کا معنی کیا ہے؟ نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ تو مسجد کے ہر ضرورت کا خیال رکھنا متولی کی ذمہ داری ہے۔ مدرسے کا کوئی متولی ہے تو مدرسے کی ضرورت، مدرسے کے استادوں کی ضرورت، مدرسے کے بچوں کی ضرورت، یہ تمام خیال رکھنا متولی کی ذمہ داری ہے۔ یہ متولی ہے خدا ولی۔ اور ولی متولی میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا اشتقاق، یعنی دونوں کا روٹ ورڈ واو لام یا ہے، دونوں کا روٹ ورڈ یا مادہ یا حروف اصلیہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ولی اور متولی میں ولی خود بخود ہوتا ہے، متولی بنایا جاتا ہے، متولی بنایا جاتا ہے۔ تو متولی کو محنت کرنی پڑتی ہے، ذمہ داری ہو تو کرے گا، ذمہ داری ہٹے گی تو پھر وہ بھی ہٹ جائے گا، مگر ولی کی ذمہ داری ساقط ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہی رکھوالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی نگرانی کرنے والا ہے، مومنوں کا دوست ہے۔ پھر پروردگار مومنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، مومنوں پہ کیا کرم کرتا ہے؟ یخرجہم، مومنوں کو نکالتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، من الظلمات، یا اندھیروں سے نکالتا ہے، الی النور، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم ہر آن اور ہر لمحہ ایک اندھیرے سے نکلتے ہیں اور اجالے کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی سے نکل رہے ہیں، ہدایت کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان ہمیں اندھیرے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پروردگار کا کرم ہو جاتا ہے تو ہم اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دن رات ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ نماز کا وقت آیا، شیطان
کی آرزو ہے کہ ہمیں بے نمازی بنائے، خدا توفیق دے کر ہمیں نماز کی طرف لے آ جاتا ہے، ہم نمازی بن جاتے ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم رب کو بھول جائیں، مگر رب ہم کو اس کے ذکر میں لگا کر غفلت سے ہمیں بچا لیتا ہے، تو وہ ہمیں اندھیرے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پروردگار ہمیں اجالے کی طرف لے آتا ہے، کیونکہ اللہ کو مومن بندہ پیارا ہے، کیونکہ مان لیا، جب تو مجھے مان لیا ہے تو میں تیری رکھوالی بھی کروں گا، میں تیری حفاظت بھی کروں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی ایمان نہیں لائے تو کافر بن گئے۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک اندھیرا ہے، ایک اجالا ہے۔ اجالا آتا ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بیکار ہے۔ اندھیرے کو دور کروں گا تو نہیں کر سکتا، اجالا لاؤ تو خود بخود اندھیرا چلے آتا۔ اسی طرح ایمان آیا تو خود بخود کفر نکل گیا۔ کفر کو نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی پھاوڑا لا کے نکالنا ہے یا کوئی ایسا اوزار لانا ہے جس کے ذریعے جھاڑو مار کر کفر کو نکالنا ہے؟ نہیں، ایمان آیا کفر خود بخود نکل گیا، ذکر آیا غفلت نکل گئی، اللہ کی یاد آئی غفلت دل سے نکل گئی، خدا کا خیال آیا غیر اللہ کا خیال خود بخود نکل گیا۔ تو جہاں روشنی آتی ہے اندھیرا خود بخود نکل جاتا ہے۔ تو جو کافر ہیں وہ لوگ اندھیرے میں ہی ہیں۔ ان کے اولیاء کون ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، ایک کو ولی، مومن کا ایک ہی ولی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کافروں کے بہت سے ولی ہیں، یعنی جتنے شیطان ہیں وہ سب ان کے ولی۔ اولیاؤہم، اسی لیے جب مومن کی بات آئی تو واحد کا صیغہ آیا ولی، جب کافروں کی بات آئی تو جمع کا صیغہ آیا اولیاء۔ اب ہم اردو والے واحد کی جگہ جمع کا لفظ بول لیتے کیونکہ اردو والوں کو آزادی ہے، جو چاہیں بولیں۔ کیسے بولتے؟ ہم نظام الدین اولیاء، خواجہ غریب نواز اولیاء، حالانکہ نظام الدین اولیاء نہیں، ایک ہی ولی ہے، مگر ہم اولیاء کہتے ہیں اور اس کا استعمال اتنا عام ہو گیا کہ کوئی ولی کہے تو بولنے والا بے ادب شمار کیا جاتا ہے۔ کیا بھئی ولی بولتے، اولیاء بولو نا بھئی۔ تو گویا اردو زبان میں اولیاء کا لفظ واحد کے لیے بولا جاتا ہے، عربی کا لفظ جو جمع کے لیے تھا اسے ہم نے واحد کے لیے بنا دیا۔ ایسے کئی الفاظ ہم بناتے ہیں اردو والے، تو نظام الدین اولیاء، قطب الدین اولیاء، بندہ نواز اولیاء، اس طرح ہم ایک ایک ولی کے ساتھ ولی بولنے کے بجائے اولیاء بولنے لگتے ہیں، مگر اصل عربی زبان میں اولیاء پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ کافروں کے اولیاء ان کے بھی دوست ہیں، وہ دوست کون ہیں؟ الطاغوت، طاغوت کا معنی شیطان، اور لفظ طاغوت واحد جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی سنگولر کے لیے بھی بولا جائے گا، پلورل کے لیے بھی بولا جائے گا۔ تو طاغوت کے معنی بہت سے شیطان، ایک ایک کافر کے ساتھ لگا ہوا اس کا شیطان اس کا ولی ہے۔ اب یہ شیطان کیا کام کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور، اجالے سے نکالتے ہیں کافروں کو، نور سے نکال کر الی الظلمات، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو نور ہی کا ملا، اجالا ہی کا ملا، کہ اجالے سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں جو بات وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اندھیرے سے نکال کر خدا مومن کو اجالے کی طرف لے جاتا ہے، کہ مومن وہاں بھٹکتا ہے، شیطان اسے ورغلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر دیتا ہے۔ مگر کافر کی بات آئی تو پروردگار نے کہا کہ شیطان کافر کو اجالے سے نکالتا ہے، اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے ہر ایک پر توفیق کا دروازہ کھلا رکھا، ورنہ کافر کہے گا قیامت کے دن مجھے توفیق ہی نہیں ملی اس لیے میں ایمان نہیں لایا۔ اللہ توفیق کا دروازہ کھولتا ہے
یعنی ایک اجالا، ایک چمک اس کے سامنے آتی ہے، مگر شیطان اس چمک سے ہٹا کر پھر اسے اسی غلطی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں نور سے مراد توفیق خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگوں نے حضور کو دیکھا، ضرور ان کے دل میں خیال آیا کہ انہیں مان لینا چاہیے، مگر جس کے اندر ہٹ دھرمی تھی اس نے نہیں مانا۔ کیا ابو جہل نے حضور کا معجزہ نہیں دیکھا؟ جب معجزہ دیکھا تو کیا اس کے دل میں خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ پیغمبر برحق ہیں؟ مگر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں کہا وَجَحَدُوا بِهَا، ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انکار کر دیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، مگر ان کے دلوں میں تو یقین آ گئے، دل کہہ رہا ہے مگر پھر بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی چمک ہے، یہ ایک نور ہے۔ ہر کافر کو خیال آتا ہے، مگر خیال آ کر بھی وہ پلٹ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کو ایک بار خیال آ گیا۔ کیا خیال آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں۔ مثنوی شریف میں واقعہ ہے، میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ سارے اشعار پڑھ کر سنائے، وہ چند اشعار یاد بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال فرعون کو ایک بار خیال آ گیا کہ میں کیوں نہ موسیٰ کی بات مان لوں۔ دیکھیے جو موسیٰ بولتے ہیں وہی ہوتا ہے، ان کا عصا اژدہا بن جاتا ہے۔ اور کئی بار عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا، اتنے عذاب بھی آئے۔ تو کیوں نہ ہم مان لیں۔ ایک دن تیار ہو گیا، تیار ہو کر اپنے وزیر کو بلایا۔ اس کا وزیر حامان، فرعون کو بگاڑنے والا حامان۔ فرعون تو بگڑا ہوا، جب سدھرنا چاہتا تو اسے بگاڑ دیتا حامان۔ تو حامان آیا، یہ حامان کے سامنے بولا، حامان میں دیکھتا ہوں کہ جو موسیٰ بولتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا، موسیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے فرعون اگر تو میری بات مان لے گا، میرا کلمہ پڑھ لے گا تو تیرا تخت ہمیشہ رہے گا، تیری حکومت ہمیشہ رہے گی۔ تو اگر میں اس کی بات مان لیتا ہوں تو میرا ایک فائدہ ہے، میری حکومت رہے گی۔ یہ اپنا خیال حامان کو سنایا۔ تو حامان یہ سنتے ہی سر پہ اس کی جو پگڑی تھی امامہ نکال کر فرعون کے پیر پہ رکھ دیا، رکھ کر فرعون کے پیر پہ گر کے بولا کہ اے میرے خدا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی خدائی کا انکار کریں مجھے جان سے مار دیجیے۔ آپ کے سوا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کے سوا کون رب ہے؟ یہ موسیٰ بول رہا ہے، بولنے دو اسے۔ ارے وہ جادوگر ہے، ایک دو کرشمے دکھا دیا، اصلی خدا تو آپ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا نہیں ہیں تو مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ گر گیا پیر، ایسا تڑپتا آخر فرعون بولا کہ نہیں بھائی، پر تو صحیح بول رہا ہے، کچھ دیر کے لیے میں بھول گیا کہ میں خدا ہوں بنا۔ تو یہ جو واقعہ مولانا روم، عارف رومی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو واقعات ہم بتاتے ہیں یہ واقعہ تاریخ کی کون سی کتاب میں ہے، کس مورخ نے بیان کیا، یہ جستجو مت کرو، تم اس واقعے سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے وہ سنو۔ تو اس سے کیا سبق ملتا؟ کوئی آدمی اچھا بھی ہو، اگر اسے برا دوست مل جائے، کسی برے انسان کو برا دوست مل جائے تو پھر وہ برا دوست اسے نیک بننے دیتا ہی نہیں۔ تو بہرحال توفیق آتی ہے، ملتی ہے سب کو، اسی لیے کوئی کافر یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں بے خبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اگر کسی کو پیغمبر کے ذریعے پیغام بھی نہ پہنچا تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ ایک معبود کو مانے، کیونکہ عقل کہتی ہے
یہ کہ دور ہے اسے کہتے ہیں ایام فترت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے 600 سال کی مدت، اسے کہتے ہیں زمانہ فترت۔ اس زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، تو اس زمانے میں جو لوگ زندگی گزارے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ یہ خدا کو مانیں، کیونکہ یہ خدا کو ماننا یہ بات عقل خود کہتی ہے۔ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، بیماری آتی ہے، پھر وہ خدا سے فریاد کرتا ہے، بھلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، فریاد کرتا ہے تو اس کے دماغ میں بات آتی ہے، دماغ میں بات آتی ہے کہ خدا ہے میرا جو میری یہ پریشانی دور کرتا ہے۔ تو خدا کو ماننا ایک فطری چیز ہے، خدا کو ماننا یہ فطری چیز ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ کا پیغام پوری دنیا پر چھا گیا۔ اب دنیا کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغام مجھ تک نہیں آئے۔ تو جو کافر ہیں وہ پہلے ہی سے گمراہی میں ہیں، اور ان کے جو شیطان دوست ہیں وہ انہیں کبھی نیکی کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ذرا خیال بھی آتا ہے تو ان کے خیال کو ہٹا کر انہیں گمراہی کی طرف لے آتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے یعنی آگ میں جانے والے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔